بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 463 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 28 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے آل فرعون میں ایک مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ ترجمہ: پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا معاف کیجیے گا سوری۔ ترجمہ: اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس نے ایسی کھلی نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس شخص نے بتایا تو اس نے ایسی کھلی نشانیاں تمہیں دکھا دی جن سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ پھر کہا اس شخص نے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، یعنی اگر ایسی سری نشانیوں کے باوجود تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو تب بھی تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ دوسرا احتمال اور نہایت قوی احتمال یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہو اور اس پر ہاتھ ڈال کر تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے اگر تم اسے جھوٹا بھی سمجھتے ہو تو اس سے تعرض نہ کرو، وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوگا تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا۔ قریب اسی طرح کی بات اس سے پہلے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہی تھی۔ سورہ دخان میں آیت نمبر 21 میں آیا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ مومن آل فرعون نے گفتگو کے آغاز میں کھل کر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہے، بلکہ ابتداءً وہ اسی طرح کلام کرتا رہا کہ وہ بھی فرعون ہی کے گروہ کا ایک آدمی ہے اور محض اپنی قوم کی بھلائی کے لیے ایک بات کر رہا ہے۔ مگر جب فرعون اور اس کے درباری کسی طرح راہ راست پر آتے نظر نہیں آئے تو آخر میں اس نے اپنے ایمان کا راز فاش کر دیا، جیسا کہ 5ویں رکوع میں اس کی تقریر سے ظاہر ہوگا۔ آیت کے آخر میں مزید کہا اسی شخص نے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کے دو مطلب ممکن ہیں، اور غالباً اس مومن نے قصداً یہ ذو معنی بات اسی لیے کہی تھی کہ ابھی وہ کھل کر اپنے خیالات ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی ذات میں راست روی یعنی سچ بولنے جیسی خوبی اور کذب و افطرا یعنی کہ جھوٹ بولنے جیسی بدی جمع نہیں ہو سکتی۔ تم اعلانیہ دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت پاکیزہ سیرت اور کمال درجے کا بلند کردار انسان ہے۔ اب آخر یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے سماتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ کا نام لے کر نبوت کا بے بنیاد دعویٰ کر بیٹھے، اور دوسری طرف اللہ اسے اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر حد سے تجاوز کر کے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے درپے ہوگے اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کر کے اپنے ناپاک منصوبے عمل میں لاؤ گے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں ہرگز کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ ترجمہ: اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟
فرعون نے کہا میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس شخص مومن شخص کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ کیوں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت غلبہ و اقتدار کی ناشکری کر کے اس کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دیتے۔ یہ ایک سوال رکھا اس شخص نے۔ آگے فرعون نے جواب دیا۔ فرعون کے جواب کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ فرعون کے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ یہ راز نہیں پا سکا تھا، اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس کے دربار کا یہ امیر دل، یہ جو امیر ہے، جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے، یہ دل میں مومن ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس نے اس شخص کی بات پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، البتہ یہ واضح کر دیا کہ اس کے خیالات سننے کے بعد بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ ترجمہ، وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ ترجمہ، جیسا دن قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کو بندوں سے کوئی دعوت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ انہیں ہلاک کر دے، بلکہ وہ ان پر عذاب اسی وقت بھیجتا ہے جبکہ وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس وقت ان پر عذاب بھیجنا عین تقاضائے عدل و انصاف ہوتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ ترجمہ، جب تم کو اے قوم، ترجمہ ہے اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ ترجمہ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بیانات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہاری گمراہی اور پھر ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے ملک میں یوسف علیہ السلام آئے تھے، جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ وہ بلند ترین اخلاق کے حامل تھے، اور اس بات کا بھی تمہیں اعتراف ہے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر دے کر تمہیں 7 برس کے اس خوفناک قحط کی تباہ کاریوں سے بچا لیا جو ان کے دور میں تم پر آیا تھا، اور تمہاری ساری قوم اس بات کی بھی معترف ہے کہ ان کے دور حکومت سے بڑھ کر عدل و انصاف اور خیر و برکت کا زمانہ کبھی مصر کی سرزمین نے نہیں دیکھا، مگر ان کی ساری خوبیاں جانتے اور مانتے ہوئے بھی تم نے ان کے جیتے جی ان پر ایمان لا کر نہیں دیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اب بھلا ایسا آدمی کہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا تم ان کی خوبیوں کے معترف ہوئے بھی تو اس طرح کہ بعد کے آنے والے ہر نبی کا انکار کرنے کے لیے اسے ایک مستقل بہانہ بنا لیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہدایت بہرحال تمہیں قبول نہیں کرنی، کوئی نہ کوئی بہانے بازی تم نے کرتے رہنا۔ مزید بتایا گیا کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے کی یہ چند فکرے اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کے قول پر بطور اضافہ و تشریح ارشاد فرمائے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ ترجمہ، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، کوئی ثبوت آیا۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی میں انہی لوگوں کو پھینکا جاتا ہے جن میں یہ 3 صفات موجود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی بدعمالیوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر انہیں فسق و فجور کی ایسی چاٹ لگ جاتی ہے
کہ اصلاح اخلاق کی کسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں ان کا مستقل رویہ شک کا رویہ ہوتا ہے۔ خدا کے نبی ان کے سامنے خواہ کیسی ہی بینات لے کر آئیں مگر وہ ان کی نبوت میں بھی شک کرتے ہیں اور ان حقائق کو بھی ہمیشہ شک ہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو توحید اور آخرت کے متعلق انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ کتاب اللہ کی آیات پر معقولیت کے ساتھ غور کرنے کی بجائے کج بحثیوں سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کج بحثیوں کی بنیاد نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتی ہے نہ کسی آسمانی کتاب کی سند پر، بلکہ از اول تا آخر صرف ضد اور ہٹ درمی ہی ان کی واحد بنیاد ہوتی ہے۔ یہ تین ایوب جب کسی گروہ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اسے گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے جہاں سے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں نکال سکتی۔ آیت کا آخر میں ہے کہ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کسی کے دل پر ٹھپا بلا وجہ نہیں لگا دیا جاتا، یہ لعنت کی مہر صرف اسی کے دل پر لگائی جاتی ہے جس میں تکبر اور جباریت کی ہوا بھر چکی ہو۔ تکبر سے مراد ہے آدمی کا جھوٹا پندار جس کی بنا پر وہ حق کے آگے سر جھکانے کی اپنی حیثیت سے گری ہوئی بات سمجھے، اور جباریت سے مراد خلق خدا پر ظلم کرنا ہے جس کی کھلی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی شریعت الہیہ کی پابندیاں قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ ترجمہ، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ ترجمہ، آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی، یعنی جتنا اس نے دماغ لڑایا مزید گمراہ ہونے کے لیے لڑا۔ تفسیر میں آتا ہے مومن آل فرعون کی تقریر کے دوران میں فرعون اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے یہ بات کچھ اس انداز میں کہتا ہے کہ گویا وہ اس مومن کے کلام کو کسی التفات کے قابل ہی نہیں سمجھ، اگنور کرتا، میں اس کی بات سن ہی نہیں رہا۔ اس لیے متکبرانہ شان کے ساتھ اس کی طرف سے منہ پھیر کر حامان سے کہتا ہے کہ ذرا میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسیٰ جس خدا کی باتیں کر رہا ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ تکبر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اس میں یہ بڑا واضح ہے، اس سے بڑا بچ کے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو عاجزی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے کی، عاجزی سے رہنے کی، عاجزی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔